میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تو انشاءاللہ نبی پاک سے محبت کرنے والوں کی قبر میں بھی خیر ہی ہونی ہے انشاءاللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اچھا نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، عرب زبان کا ایک دستور ہے، جس چیز کا شرف زیادہ، جس چیز کا مقام بلند، جس کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے اس چیز کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں. خود مدینہ طیبہ کے کتابوں میں 100 کے قریب نام ملتے ہیں. ایک شہر ایسا ہے دنیا میں جس کے 100 سے زیادہ نام ہیں، یہ اس کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے نام 800 کے قریب کتابوں میں نام ملتے ہیں. سبحان اللہ. مواہب اللدنیہ میں آپ علیہ السلام کے 800 نام لکھے ہیں، مگر قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت پر، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1400 نام ملے ہیں اور یہ تو میری تحقیق ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں، واللہ سبحان اللہ نبی پاک کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کے اوصاف کتنے، کمالات کتنے کہ آپ کے نام 1400 کے قریب ہیں اور اس سے زیادہ. سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، مگر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے نام مختلف مقامات پر کیا ہیں سنتے جائیے. سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیے، دل میں عشق رسول کو اور بڑھاتے جائیے. اللہ اکبر. حضرت کعب الاحبار تابعی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے، اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے یہاں آپ کا نام عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں آپ کا نام عبد المجید ہے، انبیاء کرام کے ہاں آپ عبد الوہاب جانے جاتے ہیں، جنات کے ہاں آپ کا نام عبد الرحیم، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں عبد القہار ہے، درندے یعنی چیر پھاڑ کر جو جانور کھاتے ہیں ان کے نزدیک آپ کو عبد السلام وہ کہتے ہیں، چوپائے آپ کو عبد المومن کے نام سے پکارتے ہیں، پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور، سب سے فیمس جو آپ کا نام ہے وہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. یہ شمس و قمر اور تارے، یہ شمس و قمر کہکشاں اور تارے، یہ محفل سجائی محمد کے صدقے، محفل سجائی محمد کے صدقے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. قرآن پاک میں نبی پاک کا سبحان اللہ نام پاک جو محمد ہے وہ 4 جگہ آیا اور ایک پوری سورت ہی نبی پاک کے نام پر سورہ محمد موجود ہے. اچھا ان 4 جگہ پہ کہاں کہاں آیا؟ سورہ آل عمران 4 پارے میں آیت نمبر 142، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں. ایک حصول برکت کے لیے آیت پڑھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہمارا ایک عقیدہ بھی اور واضح ہو جائے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک کا ذکر بھی ہے اس آیت میں، نام محمد کا بھی ذکر ہے اور خاتم النبیین ہے، اس کا اعلان بھی ہے۔ کتنا واضح اعلان ہے، سبحان اللہ۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر، بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ کتنا پیارا جاری کر دیا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر کوثرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محمد ہے نا، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ نام ہی کتنا کمال کا ہے۔ آپ کے نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، ہزار بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور سنیں کب سے تعریف ہو رہی ہے؟ جب سے آپ کا نام پاک محمد رکھا گیا ہے۔ نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اللہ نے یہ نام کب رکھا؟ دنیا بننے سے، مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ نام رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، فرشتے بھی موجود نہیں تھے، اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی تھی۔ جب بھی یہ تعریف جاری تھی، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بلکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں بھی نبی پاک کی نعتیں جاری و ساری رہے گی۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ اچھا، نام محمد خود بھی ڈسکرائب کرتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہمارا ہونا چاہیے کہ اتنا پلپلی دیوار ہو تو اس میں کوئی پن داخل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں اتنے مضبوط ہو کہ کوئی وسوسے کی پن ڈالنا چاہے تو پن ٹیڑھی ہو جائے، دیوار میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اتنا مضبوط عقیدہ رکھو۔ سنو، دلائل تو علماء نے بڑے دیے، ذرا ایک لطیف نکتہ دیکھو۔ علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد حمد سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے۔ یعنی کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پانی پیئیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کوئی بھی کام ہو جائے تو اس کے بعد حمد کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت کے متعلق کیا فرمایا؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے۔ سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں، کسی کا نام محمد نہیں، ٹھیک ہے، کسی کا نام محمد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ نبوت جاری تھا، اور جب آخری نبی تشریف لے آئے تو آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی، دنیا میں اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ محمد مصطفیٰ آخری نبی، احمد مجتبیٰ، یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سب سے آخری نبی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اب آؤ نام محمد کی برکتیں اب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ان کا نام برکت، ان کا ذکر برکت، ان کی درود پاک ان پر پڑھیں تو برکت۔ نبی پاک کی جو نام پاک ہے نا، وہ دکھی دلوں کا بھی سہارا ہے، بلکہ ہر ایک کا سہارا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ اللہ پاک نے جب عرش اعظم کو تخلیق فرمایا نا، عرش اعظم، تو عرش پر اللہ پاک کے نام پاک کے جلال کی ہیبت سے کپ کپی طاری ہو گئی، عرش ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، اور اس پر جب لا الہ الا اللہ لکھا گیا تو وہ کانپنے لگا۔
अल्लाह अकबर। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा गया ना, तो नबी पाक की बरकत से अर्श आज़म की वो हैबत वाली कैफियत दूर हो गई, अर्श आज़म को राहत मिल गई। अल्लाह अकबर। अगर आज भी कोई गमगीन है ना, आज भी कोई बेकरार है, आज भी कोई किसी परेशानी में है, सरकार के नाम को मोहब्बत से लेना शुरू कर दे, जिक्र मुस्तफ़ा करना शुरू कर दे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या प्यारी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आप कितनी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कितनी टेंशन में क्यों ना हो, बस आका का जिक्र